أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا نسيبها في الآفاق والأنهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يزحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العزيز وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. تمام أخبار مرتبات مجھے پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی القعدہ کا یہ مبارک مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ذو الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوگا. آج کی نشست میں ذو الحج سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. جیسا کہ ہر سال الحمدللہ ان دنوں میں یہ بنیادی ضروری مسائل، احکامات اور فضائل آپ سماعت فرماتے ہیں. ذو الحج قمری لحاظ سے یعنی اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہے، اور 4 مقدس ترین مہینوں میں سے یہ تیسرا مہینہ ہے. اس کے اختتام کے بعد محرم چوتھا قمری مقدس ترین مہینہ آتا ہے. ذو الحج کا مہینہ حج کی وجہ سے حج والا مہینہ، ذو کا مطلب والا، حج، ذو الحجہ، ذو الحج اسے کہا جاتا ہے. یعنی اس ماہ مبارک میں پوری امت مسلمہ حج کا فریضہ انجام دیتی ہے، اس لیے اسے ذو الحج کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے ابھی عربی خطبے کے اندر سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی. یہ فجر کی آیات، ابتدائی آیات، بہت سارے مفسرین کے مطابق ذو الحج کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اٹھائی ہے. فرمایا کہ والفجر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اور ایون. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر قسمیں اٹھائی ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور 5ویں قسم اٹھائی کہ رات کی قسم ہے جب وہ چلنا شروع ہو جائے. رات کے چلنے سے مراد ہے کہ رات چلتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور چلتے چلتے رات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اس سورہ فجر میں اٹھائی ہیں. قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بہت اہم معاملے کو سمجھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. یہ بات ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بلا وجہ قسم نہیں اٹھائی جاتی.
اور پھر اللہ رب العزت کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق تو نہیں، وہ خالق ہے، خالق کی تو ہر بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن خالق سچا ہونے کے باوجود ایسا سچا کہ پوری کائنات کی سچائی نبیوں نے پھیلائی اور نبیوں کو سچائی اس نے عطا فرمائی۔ ہر نبی نے اللہ رب العزت سے سچ حاصل کر کے سچائی لے کر دنیا میں پھیلائی۔ ایسا عظیم خالق، ایسی سچی ذات پھر ایک حقیقت بیان فرمائے اور وہ بھی قسم اٹھائے، اور ایک نہیں 5 قسمیں اٹھائے، تو ذرا تصور فرمائیے کہ وہ بات کتنی اہم ہوگی جو 5 قسمیں اٹھانے کے بعد ہمارا رب اس سورہ فجر میں بیان فرماتا ہے۔ پہلے ان قسموں کو ہم سمجھ لیں کہ والفجر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، اس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کرام رحمہم اللہ، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے سب سے اولین مفسرین ہیں۔ مفسرین تفسیر کرنے والے، تفسیر کرنے کا مطلب قرآن پاک میں ایک لفظ آیا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اب اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ یہ جو مراد ہے یہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائیں گے اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگی۔ آپ کی اس تفسیر کی وضاحت صحابہ کرام اور تابعین نے جو فرمائی وہ سب سے اہم ہوگی، اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آج کے دور میں جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں، جو گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ تقریباً تمام گمراہ لوگ 99 پوائنٹ میں اگر آپ بات کریں گے، تمام گمراہ لوگ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ ان بڑوں کی تفسیر کو بائی پاس کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہمیں یہ بات سمجھ آئی، ہم عربی گرامر سے یہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو بات فرمائی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان سب کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، ہم یہ سمجھے ہیں۔ تو جو ہم یہ سمجھے ہیں کہتا ہے، اور صحابہ اور تابعین اہل بیت کو چھوڑ کر، تو اس کی گمراہی کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ اس نے اولین مفسرین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور گمراہ فرقوں کو لاجواب کرنے کا آسان طریقہ بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ جو مطلب ایک نیا گھڑ کے بیان کر رہے ہیں جو 14 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا، بتاؤ کہ صحابہ اہل بیت اور تابعین میں سے کسی نے یہ بات بیان کی تو ان کے پاس جواب نہ ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی ہم قرآن پاک کی تفسیر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر معتبر ہوگی، آپ کے بعد صحابہ اہل بیت اور تابعین کی تفسیر معتبر ہوگی۔ اب فجر کے وقت سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، بڑے بڑے فقہاء مفسرین صحابہ کرام اور تابعین، ان کے تقریباً 3 اقوال ملتے ہیں کہ فجر سے یہ مراد ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہر روز فجر کا وقت مراد ہے، تو فجر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی تو یہ بڑا اہم وقت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے زندگی کے اندر، دین دنیا کے ہر کام کے اندر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے، اذان فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہ بڑا مبارک وقت ہے کہ رات ختم ہوئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، ایک نیا آغاز ہوا اللہ کی نشانی۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ہے محرم کی 1 تاریخ کی فجر۔ دوسرا قول چونکہ ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے اس 1 محرم کی فجر کی قسم اٹھائی کہ ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا۔ اور تیسرا قول اس سے مراد ہے یوم النحر کی فجر، یعنی 10 ذو الحج، جس دن قربانی کی جاتی ہے پوری دنیا میں، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگی۔ یوم النحر جو فجر کا وقت ہے، اس وقت کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ اس کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ یہ فجر کا وقت بھی، یہ فجر بھی
پورے سال کی فجر کے اندر نمایاں اور ممتاز ہے، اس لیے کہ اس دن کی کوئی رات نہیں، جو 10 ذو الحج ہے اس کی کوئی رات نہیں، اس سے پہلے والی رات وہ 9 ذو الحج کی رات ہے، اس کے بعد والی رات وہ 11 ذو الحج کی رات ہے، تو 10 ذو الحج کے دن کی کوئی رات نہیں ہے، تو کوئی رات شرعی لحاظ سے کوئی رات نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عذر کی وجہ سے وہ دن کے وقت یوم عرفہ کے دن حاجی صاحب عرفات نہ پہنچ سکے، یہ شرعی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری تھی، دن کے وقت میں حاجی صاحب 9 ذو الحج کو میدان عرفات فرض کریں کہ نہیں پہنچ سکے، کوئی عذر تھا، سورج غروب ہو گیا، ساری خلق خدا عرفہ چھوڑ کر مزدلفہ آ جائے گی، یہ حاجی صاحب اگر اس دن یعنی 9 کا دن گزار کے جو بعد میں رات آئی، یہ رات کے وقت وہاں چلے جائیں میدان عرفات کے اندر، اور وہاں کچھ دیر کچھ گھڑی وہاں وقوف کر کے ٹھہر کے واپس آ جائیں تو ان کا حج ہو جائے گا، یعنی فریضہ حج ادا کہلائے گا۔ الگ بات ہے کہ کوئی تاوان کوئی ان پہ دم جنایت آئے گی تو وہ بات کی بات، لیکن حج ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو رات تھی یہ رات 9 ذو الحج کی رات تھی، اگلا دن 10 ذو الحج ہے جس کی کوئی رات نہیں، تو 9 اور 10 کی درمیانی رات وہ یوم عرفہ کی رات تھی، اور 10 کی تاریخ گزارنے کے بعد کی جو رات ہے وہ 11 ذو الحج کی رات ہے۔ اب یہ دن اور یہ جو فجر کا وقت ہے یہ ایسا نمایاں اور ممتاز وقت اس کی رات نہیں ہے، اللہ نے اس کی نمایاں اور ممتاز ہونے کی بنا پر اس کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے 10 ذو الحج کے فجر کے وقت کی۔ تو یہ 3 طرح کے اقوال تینوں اپنی جگہ درست ہوں گے، صحابہ تابعین سے معتبر ہیں۔ تو یہ قسم پھر فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ احادیث کی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام کے مطابق یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سے مراد ہے ذو الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں، جو کہ ہو سکتا ہے آج، اور آج شروع ہو جائے گی تو غروب آفتاب یکم ذو الحج سے ہی رات شروع ہو گئی، یہ پہلی 10 راتیں اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت کا مطلب 2 جوڑا، اور وتر کا مطلب اکیلا یکتا، تو قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے اللہ رب العزت نے جو نمازیں فرض کی ہیں، بعض نمازیں جفت ہیں، جیسے 2 رکعت والی 4 رکعت والی، یہ جفت نمازیں ہیں۔ بعض نمازیں طاق ہیں، جیسے مغرب کی 3 فرض ہیں، یا وتر طاق ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ مراد ہے جفت اور طاق نمازیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ جوڑا جوڑا بھی پیدا کی ہیں، الگ الگ بھی پیدا کی ہیں۔ پھر بعض نے فرمایا کہ جو زیادہ راجح قول ہے کہ اس سے مراد جفت سے مراد 10 ذو الحج کا دن ہے، اور وتر سے مراد 9 ذو الحج کا دن ہے۔ 9 ذو الحج کی قسم بھی اللہ نے اٹھا لی، اور 10 ذو الحج کی بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ یوں 4 قسمیں یہاں ہو گئی، فجر کے وقت کی قسم ہے، ذو الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم ہے، 9 ذو الحج کے دن کی قسم ہے، 10 ذو الحج کے دن کی قسم ہے، ولیال عشر۔ اب یہ 5ویں قسم ہے واللیل اذا یسر، اور جب رات چلے، یعنی رات چل کے اختتام پذیر ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، تو اللہ کی یہ بھی نشانی ہے کہ رب کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ اب یہ 5 عظیم قسمیں اٹھائیں، ان سے ہمیں سر دست 2 باتیں بنیادی طور پہ سمجھ آئیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں، جس میں ذو الحج کی 10 راتیں اور 10 دن شامل ہو گئے۔ اس سے ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ غیر اہم چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ اب خالق عز و جل نے 10 قسمیں اٹھانے کے بعد، چند آیات کے بعد، خالق نے کیا فرمایا؟ ان ربک لبالمرصاد۔ یہ اس کو ہم جواب قسم کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ نے یہ جو 5 قسمیں اٹھائیں، ان 5 قسموں کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ خالق یہ بتائے بے شک آپ کا رب تو ان کی نگرانی میں لگا ہوا ہے۔ کن کی؟ تمام انسانوں کی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو ان کے اعمال کی نگرانی میں لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے خالق نے مثالیں پیش کی، اس آیت سے پہلے فرعون کی مثال، قوم سمود کی مثال، کہ وہ کیسی مضبوط قومیں تھیں لیکن اللہ نے ان کے اعمال کی نگرانی کی اور آخر کار اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ خالق 5 قسمیں اٹھا کے یہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد بھی جتنی قومیں قیامت تک آئیں گی، ہر قوم اور ہر انسان کے اعمال کی ہم نگرانی کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ہر شخص کو اس کے زندگی کے کاموں کا نتیجہ عطا کریں گے۔ جو زندگی میں کیا ہوگا اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، کیونکہ اللہ ظالم سے غافل نہیں ہے۔ ظلم کرنے والا اسے ڈھیل ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ظلم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ظالم سمجھتا ہے کہ شاید میں ظلم کر ہی نہیں رہا، جبکہ اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے، وہ ان کو ان کے انجام تک لے کر جائے گا۔ اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ دیکھو امریکہ نے اتنا ظلم کیا، اسرائیل نے اتنا ظلم کیا، فلاں ملک نے اتنا ظلم کیا، پوری دنیا کے دہشت گرد ملک اکٹھے ہو کے نیٹو فورسز کی صورت میں پوری دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی اکانومی ترقی کرتی جا رہی ہے، پھر بھی ان پہ اللہ کا عذاب نہیں اتر رہا۔ تو ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو ظلم نہیں کر رہے یا پھر ظالم کو سزا دینے والا موجود نہیں ہے۔ خالق بیان کرتا ہے کہ ایسا ہرگز مت سوچنا۔ ظالم کو بھی سمجھایا ان ربک لبالمرصاد، 5 قسمیں اٹھائیں کہ اللہ اس ظالم کو اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور مظلوم کو بھی کہا اور دیکھنے والوں کو بھی کہا کہ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ اللہ کو کچھ علم نہیں ہے، یا اللہ کی قدرت کمزور پڑ گئی ہے، یا وہ ظلم نہیں ہے۔ تم دیکھو ان کے ساتھ اللہ کرتا کیا ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو دیکھیے ان 5 قسموں کو اٹھا کر اللہ عز و جل نے مفسرین کے مطابق اگر ہم اس قول کو قبول کر لیں تو 10 راتیں اور دن ذوالحج کے جو ہیں ان کی فضیلت یہاں نمایاں ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر ہم دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ امت کو تاکید کی ہے کہ ہم ان آنے والے ذوالحج کے دنوں کی قدر پہچان لیں، ان کی اہمیت ہمیں پتہ چل جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اہمیت پتہ چلے گی تو تبھی انسان اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ تو حضور ہمیں ان کی اہمیت سکھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری شریف کی روایت کے اندر منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب للہ من هذه الايام العشر، کہ ایک انسان جتنے نیک اعمال پورے سال میں کرتا ہے، ان نیک اعمال میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ نیک اعمال پسند ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر ایک بندہ مومن ادا کرتا ہے۔ یہ پہلا جملہ، اس سے ہمیں ترغیب یہ ملی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایسے نیکی تو ہر وقت کرنی چاہیے۔ اب یہ کامن سینس ہے کہ ایک انسان اگر غلط سمجھتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ بس ان 10 دنوں میں ہم نیک بن جائیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان اپنی سوچ کو ساتھ درست رکھے تو مطلب تو یہ ہے کہ پورے سال ہی نیکی کرنی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ نیکی کرنی ہے، کیونکہ ان دنوں کی نیکی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب وہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پہ مان لینا، حکم الہی اور طریقہ نبوی، ان دونوں کو ملا دیا تو وہ نیکی بن گئی۔ اب بڑی بڑی نیکیاں، نماز کی ادائیگی، بڑی بڑی نیکیوں میں روزے رکھنا، تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، سچ بولنا، ہمدردی سے کام لینا، غریبوں کے کام آنا، بڑوں کا احترام کرنا، صلہ رحمی کرنا، فکر آخرت دل میں پیدا کرنا،
اور ان تمام نیکیوں کی اصل روح ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو درست کر لینا۔ رب کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے، ہر ایک کا اپنا تعلق ہے۔ ظاہر کس کا کیا ہے وہ تو دنیا دیکھتی ہے، لیکن حقیقت میں رب کے ساتھ کس کا تعلق درست ہے اور کس کا درست نہیں ہے، یہ تو اس رب اور بندے کا معاملہ ہے۔ گویا کہ یہ 10 دن وہ اتنے اہم دن ہیں کہ اگر ہم چاہیں، رب نے تو چاہ لیا اور نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا بھی دیا، اس لیے رب تو پہلے سے چاہ چکا ہے، وہ تو چاہتا ہے، لیکن اگر بندہ چاہے تو ان 10 دنوں کی قدر پہچان کر اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے، تعلق درست کر سکتا ہے۔ اور ساری نیکیوں اور تقوی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے رب سے دوستی لگا لینا، اپنے رب سے محبت اور اطاعت کے تعلق، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہم سے وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دن حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کو جوڑنے کے لیے آئے، اسی کا نام نیکی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ پھر آگے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ نیک عمل پسند ہے ان 10 دنوں کا، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، اب دیکھیے صحابہ کرام کی سوچ حضور نے کیا بنائی تھی، سب سے افضل عمل ان کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگر یہی جہاد کا سبب آج امت مسلمہ کو یاد ہوتا تو کبھی غزہ میں 50,000 مسلمان یوں شہید نہ ہوتے، کبھی بھی امت مسلمہ اس بے بسی کا شکار نہ ہوتی۔ یہ جو بے حسی، موت سے بدتر بے حسی امت پر اس وقت قائم ہے، طاری ہے، یہ بے حسی میں دیکھنے کو نہ ملتی، کیونکہ جب سے اوروں نے کہا کہ جہاد دہشت گردی ہے، تب سے مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کے ذہنوں میں جہاد کو سب سے افضل عمل قرار دیا تھا۔ صحابہ کرام کے الفاظ بخاری شریف کی حدیث کیسے انکار کرے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ سوال ان کے ذہنوں میں اٹھا کہ اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ تو بہت عظیم الشان عمل تھا، تو کیا ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو ان دنوں میں نیکی کرنا پسند ہے، سوائے ایک مجاہد کے، سوائے ایک جہاد کے۔ وہ جہاد کون سا ہے؟ وہ ہر مجاہد بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید 120 مارکوں میں شریک ہوئے، جسم کا کوئی عضو ایسا نہ تھا کہ جس پہ زخم نہ لگا ہو، لیکن اپنی طبعی وفات پائی۔ شہادت وہ عمل ہے کہ جو اللہ کا خاص کرم کسی بندے پہ ہوتا ہے، تو ہر مجاہد یہ جہاد نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایک مجاہد وہ افضل ہوگا، ورنہ ہر جہاد سے یہ 10 دن کی نیکی افضل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ، سوائے اس شخص کے جو اپنا سارا مال و دولت اور اپنی جان لے کے جہاد میں چلا جائے، نہ خود واپس آئے نہ 1 روپیہ مال کا واپس آئے، یعنی 100% مال دولت جہاد میں لگا دیا اور خود بھی شہید ہو گیا، سوائے اس کے یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ ہر جہاد سے افضل ہے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہم کوشش فرمائیں کہ یہ دن ہمارے عبادت و اطاعت میں لگ جائیں، اور پھر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ پہلے 9 دن 1 ذو الحج سے 9 ذو الحج تک ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ امام ترمذی ابن ماجہ رحمہ نے حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ سے، فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ایک دن کا روزہ ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔
اور فرمایا کہ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان 9-10 راتوں میں سے ہر رات میں قیام کرنا، یعنی رات میں عبادت کرنا، یہ شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ تو گویا کہ اگر 10 راتیں ہیں تو پھر 10 شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا، جو اپنی استطاعت کے مطابق رات کو جاگ کر عبادت کرے گا۔ اور ایک شب قدر کا ثواب کیا ہے؟ خیر من الف شہر، کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ یہاں اللہ نے جو 1000 کا لفظ فرمایا کہ یہ ایک شب قدر کی رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2000 مہینوں سے بہتر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے 1000 اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں بڑے سے بڑا عدد 1000 ہوا کرتا تھا۔ اگر اس زمانے میں لاکھ ہوتا تو اللہ لاکھ فرما دیتا، خرب ہوتا تو اللہ خرب فرما دیتا، یعنی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی دوسری رات شب قدر کی رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے حساب ثواب، اگر ایک شب قدر کا اتنا ثواب ہے تو 10 شب قدر کا ثواب جس کو مل جائے اس کے کیا کہنے۔ اور یہ تو یقینی شب قدر ہے، وہاں رمضان میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، یہاں تو یقینی ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر، 10 شب قدر کے برابر۔ پھر اسی لیے اس مبارک مہینے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت منقول ہے کہ ہمیں جہاں دیگر نیک اعمال کرنے چاہیے، جس میں روزہ شامل، راتوں کی عبادت شامل، وہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے، جب زبان فارغ ہو، زبان خاموش ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے ان دنوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دن اور راتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی حج پر گیا ہے وہ تو رب کے گھر پہنچ گیا الحمدللہ، لیکن سب تو وہاں نہیں جا سکتے ایک وقت میں۔ اللہ وہاں کی حاضری سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ سب تو اکٹھے 1.5 ارب امت وہاں نہیں پہنچ سکتی، وہاں تو چند خوش خوش نصیب جائیں گے، وہ تو وہاں پہنچ گئے، لیکن محروم وہ بھی نہیں جو نہیں جا سکے۔ ان کے لیے محرومی سے بچنے کا طریقہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر وہاں کے مزے لیں، یہاں بیٹھ کر وہاں کے فائدے اٹھائیں، بغیر لاکھوں روپیہ خرچ کیے، بغیر احرام کی پابندیوں کے، بغیر محنت و مشقت کے، اپنے گھر بیٹھ کر وہ وہاں کا فائدہ اٹھائیں۔ جیسے موسم اچھا ہو گیا، گرمی ختم ہوئی، بارش ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی، تو ایک دوست کہنے لگے کہ دیکھو بغیر پیسے خرچ کیے اللہ تعالیٰ ہمیں مری کا موسم انجوائے کروا رہا ہے۔ تو جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کے بغیر پیسے خرچ کیے ہم اللہ نے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں نصیب کر دی، تو اللہ کے نبی کی یہ مبارک فرامین وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، نیکیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، جو ہم یہاں گھر میں بیٹھ کر حج کے مزے یہاں پہ لوٹ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا۔ فرمایا کہ فَأَقْسِمُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر جو دن اب آنے والے ہیں ان میں تحلیل زیادہ سے زیادہ کہو۔ تحلیل کیا ہے؟ سب کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، پھر ایک مرتبہ فرما دیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تحلیل ہے۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب فرما دیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ 3 جملے کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان جملوں کو کثرت سے ہر وقت چلتے پھرتے ہر موقع پر ان 10 دنوں اور راتوں کے اندر ہمیں خوب کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ان کو بھی، ان تکبیرات کو بھی خوب ہمیں رات میں، دن میں، چلتے پھرتے، گاڑی میں، آفس میں، گھر میں، مسجد میں، جب موقع ملے ان تکبیرات کو بھی خوب کہنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ، جس چیز میں اللہ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، تحلیل ہے، وہ تمام جملے، وہ تمام مبارک کلمات ان دنوں کا وظیفہ ہے۔ یہاں بیٹھیں گے ثواب اللہ وہاں کا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔
پھر اسی طرح جو تلبیہ ہے، کچھ لوگ تلبیہ یہاں پڑھنا چاہیں تو محبت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حاجی حج کرنے والے کا تو تلبیہ وظیفہ جان ہے، اس جیسے وہ تو سانس لے رہا ہے، جیسے وہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے لیے تو وہ تلبیہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور تلبیہ اصل میں ہے کیا؟ وہ تلبیہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم اب ہمارے گھر کی بنیادوں کو پچھلی بنیادوں کے اوپر دوبارہ استوار کر دو، 17واں سپارہ سورۃ الحج کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ سورۃ الحج کے اندر جو اللہ رب العزت نے تفصیل بیان فرمائی وہ ان 10 دنوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جو حج کو سمجھنا چاہتا ہے، جو قربانی کو سمجھنا چاہتا ہے، جو قربانی کے فلسفے کو، حج کے فلسفے کو، حج کی تاریخ کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سورہ حج بڑی اہم ہے۔ سورہ حج کے اندر خالق عز و جل نے تاریخ بھی بیان فرمائی، تفصیل بھی بیان فرمائی، اور وہاں خالق نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم خلیل اب گھر تعمیر ہو چکا، اب پوری دنیا کے سامنے، تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے اعلان کیجئے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ باری تعالیٰ اس وقت تو یہاں پہ پہاڑ ہیں، سنگلاخ وادیاں ہیں، پتھریلے نوکدار کالے سیاہ پتھر ہی پتھر ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات یہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، حشرات الارض ہیں، جنگلی جانور ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ خالق کا کام، خالق نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کا کام ہے اعلان کرنا، اور اس اعلان کو قیامت تک کے انسانوں تک پہنچا دینا وہ آپ کا کام نہیں، آپ کے رب کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور آپ نے ایسے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہر طرف یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، آ جاؤ حج کرنے، اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب آ جاؤ حج کرنے۔ چاروں طرف ابراہیم علیہ السلام نے گھوم کر یہ اعلان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آذان اور آواز ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، اثر دیکھیے کہ آج لاکھوں انسان وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور یہ سب اس اعلان کی برکت ہے جو اللہ نے معجزانہ طور پر آج تک اور قیامت تک تمام انسان تک پہنچا دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ اصل میں اس ندا کا جواب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا، اس آذان کا جواب ہے کہ یا اللہ اے میرے رب میں حاضر ہو گیا، اے میرے رب میں حاضر ہو گیا، اے میرے رب میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے حدیث کے مفہوم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اسے چاہیے کہ وہ بار بار حج کرے۔ آج کا کنسیپٹ کیا ہے کہ نہیں حج پہ پیسے بہت لگتے ہیں، اور حج پیسہ کیونکہ خرچ ہوتا ہے اس لیے بس ایک ہی دفعہ کرو۔ جو کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، حلال مال میں سے وہ صلہ رحمی بھی کرے، وہ صدقہ خیرات بھی کرے، لیکن جس کو اللہ نے توفیق بھی فرمایا وہ بار بار حج کرے، نفلی حج بھی کرے، کیونکہ ہوگا کیا؟ اب یہ دونوں باتیں، ایک بہت بڑا آج کا مسئلہ کہ عبادات کا آپس میں مقابلہ کروایا جاتا ہے کہ قربانی کے دن آ گئے تو لوگوں کو غریب یاد آ گئے، قربانی چھوڑ کر صدقہ کرنا قربانی کی بے ادبی ہے، قربانی کی اللہ کی اس نشانی کی بے احترامی ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں، کیونکہ قربانی الگ حکم ہے، صدقہ الگ حکم ہے۔ ایک انسان اگر مال حلال سے صحیح طور پر حج کرے، سنت کے مطابق حج کرے، دو بڑے فائدے دنیا کو ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ یہ شخص وہاں سے اصلاح لے کر آئے گا، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کرنے سے اس کے مال میں اللہ اور برکت دے گا، زیادہ مال ملے گا۔ کبھی دنیا کو ایسا بندہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ جس نے مال حلال سے عمرہ یا حج کیا ہو اور بعد میں کہے کہ میں غریب ہو گیا، میرے پیسے ختم ہو گئے۔ ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو یہ تو کہیں گے کہ ہمارے پاس پہلے مال نہیں تھا،
اللہ نے حج و عمرے کے بعد ہمارے لیے اپنے رزق کے خزانے کھول دیے، ایسے بے شمار ہوں گے تو اللہ اس عبادت کی وجہ سے اس کو رزق دے گا، اور اگر اس نے یہ عبادت صحیح طرح کی تو یہ واپس آ کر اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے گا، غریبوں کی مدد بھی کرے گا، یہ صلہ رحمی بھی کرے گا، یہ اللہ کے ناداروں تک اپنا مال پہنچائے گا، اور یہ ساری برکات اس کے حج کی ہوں گی۔ تو یہ ذکر و اذکار، تکبیر، تحلیل ان دنوں کا وظیفہ ہے۔ اور آخری حدیث ایک میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا اسے چاہیے کہ وہ جب یکم ذی الحج شروع ہو جائے تو بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کون؟ جس نے قربانی کرنی ہو۔ یہ حکم فرض یا واجب نہیں، یہ حکم سنت یا مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، کب تک؟ جب تک اس کی قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ان ایام کی قدردانی نصیب فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔